ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، تم دنیا کے اندر جو بھی فساد دیکھتے ہو، جو بھی بگاڑ دیکھتے ہو، جو بھی مصیبتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، جو بھی پریشانیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی کے اندر تمہیں جو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، سمندر کے اندر جو تمہیں تباہی نظر آ رہی ہے، ساری کائنات کے اندر تمہیں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ او لوگو، وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے غلط کاموں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تم غلط کام کرنے چھوڑ دو، زمین کے حالات اچھے ہو جائیں گے، دنیا کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ سماج سدھر نہیں رہا ہے بھئی، جلسے بہت ہو رہے ہیں، تقریریں رات بھر ہو رہی ہیں، 2 دن کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، مگر ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں، کیونکہ سماج تب تک نہیں سدھرے گا جب تک ہم سب اپنی فکر نہیں کریں گے کہ ہم کیسے صحیح ہو جائیں اور ہمارا پریوار کیسے صحیح ہو جائے۔ ہم آج دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، دوسروں کے گریبان میں جھانکتے ہیں، دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک ہم اپنی فکر نہیں کریں گے کہ میں کیسے صحیح ہو جاؤں، میرے بچے کیسے صحیح ہو جائیں، میری بیوی کیسے صحیح ہو جائے، میرا بیٹا کیسے صحیح ہو جائے، جب تک یہ چنتا ہم نہیں کریں گے، سماج نہیں سدھر سکتا ہے۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالی یہودیوں سے فرما رہا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ اے یہودیو، تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دے رہے ہو، لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم تورات کا مطالعہ کرتے ہو، تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، تم تورات پڑھتے ہو، لیکن تم اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے، تم دوسروں کی اصلاح کرنے کی بات کرتے ہو، تم دوسروں کی بات کرتے ہو۔ میرے بھائی، سماج نہیں سدھر سکتا جب تک ہر آدمی کو یہ فکر نہ ہو جائے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا گڑبڑی ہے، میں کیسے صحیح ہو جاؤں۔ باپ نمازی ہے، بیٹا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، باپ کی پیشانی پر کبھی بل نہیں پڑے، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، میں بیٹے کو نماز کے لیے بولوں۔ ہاں، بیٹا اگر ایک دن کاروبار نہ کرے، ایک دن دکان پر نہ جائے، ایک دن پیسہ کما کے نہ لائے، تو باپ حساب لیتا ہے، تو آج کام پہ کیوں نہیں گیا، تو نے دکان کیوں نہیں کھولی، تو جاب پر کیوں نہیں گیا، تو نوکری پر کیوں نہیں گیا۔ ہم اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، دنیا کی تو اتنی فکر کرتے، ہم آخرت کی فکر کب کریں گے میرے بھائیوں؟ اپنی اولاد سے محبت تو ہر انسان کو ہوتی ہے نا۔ ہمارے بیٹا یا بیٹی کو ذرا سی کھروچ آ جائے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارا بیٹا، گھر میں آگ لگ گئی ہے، بیٹا ہمارا گھر میں ہے، ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے، لیکن اپنے بچے کو جلنے نہیں دیں گے، اپنی بیٹی کو جلنے نہیں دیں گے۔ محبت کرتے اپنی اولاد سے ہم، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچانے کی چنتا کرتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی چنتا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم جہنم سے بچانے کی فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی, ڈیزل سے نہیں جلے گی, کوئلے سے نہیں جلے گی. وقودها الناس والحجارہ, جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی, جہنم کی آگ تو پتھروں سے جلے گی. اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, اور جہنم کی جو نگرانی کرنے والے ہوں گے, جو جہنم کے داروغہ ہوں گے, وہ کتنے سخت ہوں گے. اللہ فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. جہنم کے جو داروغہ ہوں گے وہ اتنے سخت ہوں گے, وہ کسی کے ساتھ مروت نہیں کریں گے, نرمی نہیں کریں گے, وہ کسی کے ساتھ رشوت نہیں لیں گے, وہ سب کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے. جہنم کے داروغہ کسی کے ساتھ نرمی نہیں کریں گے میرے بھائی. اس جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو ہم نے کبھی بچانے کی چنتا کی؟ آج ہماری انگلی دوسروں پر اٹھتی ہے, فلاں کا بیٹا یہ کر رہا ہے, فلاں کی بیٹی یہ کری, میرا بیٹا کیا کر رہا ہے, میری بیٹی کہاں جا رہی ہے, میرے گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں, میرے گھر میں حرام کمائی تو نہیں آ رہی ہے. کبھی اس کی چنتا ہم نے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر ہے, مسجد میں کھیل رہے ہیں. وہیں مسجد میں کھجوریں آئی ہوئی ہیں, کھجوریں صدقہ کی, زکات کی کھجوریں آ کر کے رکھی ہوئی ہیں. 4 سال کے بچے کو کیا پتا یہ کھجور کیسی ہے, کہاں سے آئی ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی. نبی اکرم کی نظر پڑی, نبی اکرم چاہتے بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر کے کھجور نکال لیتے, مگر اللہ کے پیارے نبی اس 4 سال کے بچے کو حلال و حرام کا سبق دینا چاہتے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی اپنے نواسے سے کہتے ہیں ککھن ککھن, بیٹا اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے, بیٹا تو اس کھجور کو تھوک دے, بیٹا اما تعلم انا لا ناکل الصدقہ, اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا ہم محمد کے گھر والے, ہمارے آل و اولاد, ہمارے اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے, یہ کھجور تو صدقہ کی کھجور ہے. بچے یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے, تو اس کو نہیں کھا سکتا ہے, تو اس کو جلدی سے منہ سے نکال دے. میرے نبی 4 سال کے بچے کو حلال و حرام سکھا رہے ہیں میرے بھائی, اور ہم نے اپنے 4 سال کے بچوں کو موبائل تھما دیا ہے, اور ہم بہت خوش ہیں ہمارا بچہ موبائل پر یوٹیوب پر کارٹون دیکھتا ہے. کبھی غور کیجئے گا, یہ چھوٹے بچوں کے جو کارٹون آتے ہیں نا موبائل کے اوپر, اس کارٹون کے بیچ میں بھی ایڈ آتا ہے, پرچار آتا ہے, اور وہ ایڈ کبھی کبھی اتنا گندا ہوتا ہے کہ بڑوں کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں. ہمارے 3 سال کے 4 سال کے بچے وہ ایڈ دیکھ رہے ہیں جو ان کی عمر سے بہت آگے کی چیز ہے. بڑے حکمت کے ساتھ اور بڑے خفیہ طریقے سے 4 سال کے بچے کے اندر بے حیائی اور ننگے پن کا زہر پروسا جا رہا ہے, اور ہم خوش ہیں ہمارا بچہ تو موبائل پہ کارٹون دیکھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم بچا رہے ہیں کیا؟ نہیں صاحب, ہم بچا نہیں رہے ہیں. ہم تو دوسروں کے گریبان پر ہم انگلی اٹھا رہے, ارے یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ شراب پیتا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. ہمیں اپنی فکر کب ہوگی؟ سماج تب سدھرے گا جب ہمیں اپنی فکر ہوگی میرے بھائیوں. اپنی بیوی کی فکر کرو, اپنے بچوں کی فکر کرو. میری پیاری ماں بہنوں, ایک عورت اگر چاہے, اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر یہ طاقت دی ہے, یہ کمال دیا ہے, اگر عورت چاہے تو اپنے بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے, اپنے شرابی شوہر کی شراب کو چھڑا سکتی ہے. بھائی شوہر جتنا بھی نالائق ہو, بیوی سے محبت اگر کرتا ہے تو بیوی کی بات مانتا ہے. بھائی فرعون بہت بڑا ظالم ہے,
چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا دیتا ہے. مگر جب فرعون کے دربار میں، فرعون کے گھر میں جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ کو گود میں لیا اور اپنے شوہر سے کہا قرۃ عین لی ولک، اے میرے سرتاج یہ بچہ کتنا پیارا ہے، یہ تو میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے میرے سرتاج اس بچے کو تو قتل نہ کر، چلو ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے، ہم اس کی پرورش کر لیتے ہیں. حالانکہ فرعون کے جادوگروں نے فرعون کو بتایا تھا تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت ختم کر دے گا، تجھے برباد کر دے گا. اور اسی ڈر سے فرعون نے بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کرنے کا، مروانے کا آرڈر بھی دے دیا تھا. مگر فرعون جیسا ظالم آدمی بھی اپنی بیوی کی بات کے سامنے انکار نہیں کر سکا. بیوی کی بات فرعون نے مان لی اور اپنے ہی دشمن کو جو آگے چل کے ان کا دشمن بننے والا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بیٹے کی طرح اپنے دربار میں پالا پوسا. بیوی کی بات شوہر جلدی کاٹتا نہیں ہے. شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیوی اٹھائے اسے نماز کے لیے، چلو اٹھو فجر کی اذان ہو رہی ہے، چلو نماز پڑھنے جاؤ، بیوی کہے تو صحیح. لیکن یہاں بیوی بیچاری خود نماز نہیں پڑھتی، وہ شوہر سے کیا نماز پڑھوائے گا؟ یا باپ خود نماز نہیں پڑھتا، بچوں سے کیا نماز پڑھوائے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. او لوگو، میرا بندہ اسماعیل تھا جو اللہ کا نیک بندہ تھا، جو اللہ کا رسول تھا، جو اللہ کا نبی تھا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور میرا اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتا تھا. وہ اکیلے نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرتا تھا، وہ اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو بھی نماز کی تلقین کیا کرتا تھا. میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے بیوی بچوں کو کب نماز کی تلقین کرتے ہیں؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ایک بار بھی ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے چلے آؤ. اے اللہ، مکہ کہاں ہے؟ کہا کہ چلے جاؤ، عرب کے اندر مکہ نام کی ایک جگہ ہے. اے اللہ، کیا مکہ میں کوئی آبادی ہے؟ کہ کوئی آبادی نہیں ہے. کیا وہاں پہ زمین میں ایک دانہ بھی اگتا ہے؟ کوئی دانہ بھی نہیں اگتا ہے. نہ کوئی اناج کا دانہ پیدا ہوتا ہے، نہ پانی کا ایک قطرہ ہے، نہ انسانوں کی کوئی آبادی ہے. ابراہیم نے پلٹ کر کے یہ نہ پوچھا اے اللہ میری بیوی کا وہاں کون خیال رکھے گا، اے اللہ میرے بچے کا کون خیال رکھے گا. اپنی بیوی ہاجرہ سے بولے اے ہاجرہ چلو ہم کو مکہ چلنا ہے. بیوی اور معصوم بچے کو لے کر کے جب مکہ پہنچے اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنانے کا حکم دیا تھا، جب اس جگہ پر پہنچے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر کے واپس جانے لگے. لوگ کہتے ہیں کہ عورت بہت کمزور ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ عورت کمزور نہیں ہوتی ہے. عورت کے اندر اگر ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے، عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ سوال کرتی ہیں اے میرے سرتاج الی من تترکنا، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ بے آب ہو گیا سرزمین ہے، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، میرا معصوم بچہ ہے، میں اکیلی عورت ذات ہوں، کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ پھر ہاجرہ نے سوال کیا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ اللہ کا امتحان ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ کا آدیش ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ ہاں میری بیوی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے کہ میں اپنی بیوی اور بچے کو اس جگہ چھوڑ کر کے چلا جاؤں. میری ماں اور بہنوں، اگر ہاجرہ کی جگہ تم ہوتی تو کیا جواب دیتی؟ جانتی ہو جب ہاجرہ کو یہ پتا چلا یہ اللہ کا حکم ہے تو ہاجرہ کی زبان سے کیا لفظ نکلا؟
हाजरा जवाब देती है इज़न ला युज़य्यिउन अल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप शौक से चले जाइए, अल्लाह अपने बंदों को बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह मुझे बर्बाद न करेगा, अल्लाह मेरे मासूम बच्चे को बर्बाद न करेगा। अगर अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है, हम अल्लाह के इम्तिहान पे खरे उतरने को तैयार हैं, अल्लाह के इम्तिहान पे हम खरे उतरेंगे और अल्लाह हमें कभी बर्बाद नहीं करेगा, कभी जलील नहीं करेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मासूम बच्चे को और अपनी बीवी को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। जब थोड़ी दूर चले जाते हैं, बीवी नजर आना बंद हो जाती है, बच्चा नजर आना बंद हो जाता है, नजरों से ओझल हो जाते हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह मैं तेरे हुक्म से अपने बीवी बच्चे को इस बेआब हो गया सरजमीन पे छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह अगर यहाँ मेरे बीवी बच्चों की जिंदगी बच जाए और मेरी औलाद यहाँ पे फूले फले, मेरी औलाद यहाँ पे आगे बढ़े, तो अल्लाह तू मेरी औलाद को तौफीक देना कि वो यहाँ पे नमाज कायम करें, वो यहाँ पे नमाज पढ़ें। वजअल अफ़ईदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, और ऐ अल्लाह तू लोगों के दिलों में इस जगह की मोहब्बत डाल दे, ऐ अल्लाह सबके दिलों में इस मक्का की मोहब्बत तू पैदा कर दे। इब्राहीम ने सच्चे दिल से दुआ की थी। आज 4000 साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह के उस घर की मोहब्बत सबके दिल में मौजूद है। कौन मुसलमान ऐसा है जो वहां जाना नहीं चाहता है, जो नहीं जा पाया है, उसके दिल में हसरत है। कितने लोग हैं मर गए, दुनिया से चले गए, दिल में हसरत लेके चले गए, ऐ अल्लाह एक बार मुझे अपने घर की ज़ियारत की तौफीक दे दे। इब्राहीम ने दुआ की थी, और दूसरी दुआ ये की कि ऐ अल्लाह मेरी औलाद को यहाँ तू नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे भाइयों, समाज को सुधारना है, अगर समाज की इस्लाह करनी है तो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की चिंता करो। बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नमाज का टाइम हुआ, हम मस्जिद में गए, वजू बना रहे, कभी हमने ये गौर किया हमारे बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़ें तो उनको नमाज की तलकीन करो, उनको नमाज का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़ें तो उनकी पिटाई करो, उनको मारो। 10 साल के बच्चे हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनके ऊपर सख्ती करो और उनके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल के जब बच्चे हो जाएं, चाहे वो लड़के ही लड़के हों या लड़के लड़कियां दोनों हो, सब एक बिस्तर में ना सोएं, एक चादर में ना सोएं, उनकी चादरें अलग अलग हो जाएं, उनके बिस्तर अलग अलग हो जाएं, एक बिस्तर में सब ना सोएं। ये हुक्म दिया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, समाज नहीं सुधर सकता है, समाज तब तक नहीं सुधर सकता है जब तक ये तड़प और ये जज्बा और ये चीज हमारे अंदर पैदा नहीं होगी कि मुझे अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना है और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना है। बड़ी प्यारी हदीस मुझे याद आई, सुनन नसई की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं रहीमल्लाहु रजुलन कामा मिनल लैल, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो उस आदमी के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, क़ियामुल लैल करता है। वह अयक़ज़म रातहु, और अपनी बीवी को भी उठाता है, अपनी मोहतरमा को भी उठाता है। फ़इन अबत, और अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है, नज़अ फ़ी वजहिल मा, तो अपनी बीवी के चेहरे पर पानी डाल देता है, लेकिन बीवी को उठाता है कि चल तू भी मेरे साथ उठ करके तहज्जुद पढ़। घूमने जाते हो, बीवी को लेके जाते हो, किसी कहीं सैर करने जाते हो, तफरीह करने जाते हो, बीवी को लेकर के जाते हो, तहज्जुद अकेले पढ़ोगे? नहीं, तहज्जुद के लिए उठो, अपनी बीवी को भी उठाओ।
اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے۔ اگر شوہر انکار کر دیتا ہے نَزَحَتْ فِي وَجْهِ الْمَاءَ، تو اپنے شوہر کے اوپر پانی ڈال دیتی ہے، چلو تم بھی اٹھو، تم بھی میرے ساتھ تہجد کی نماز پڑھو۔ ایسی فیملی اگر بن جائے، ایسا پریوار اگر بن جائے جہاں شوہر نماز کے لیے اٹھے تو بیوی کو اٹھائے، بیوی اٹھے تو شوہر کو اٹھائے، میرے بھائیوں اس پریوار میں اور اس سماج میں برائیاں نہیں پنپیں گی۔ سماج کو برائیوں سے پاک کرنا ہے تو یہ پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی اور اپنے پریوار کی فکر کرنی ہوگی۔ مگر ہم تو الٹا کام کرتے ہیں، ہمیں اپنے سے زیادہ اپنے پڑوسی کی فکر ہے، ہم اپنے سے زیادہ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، اپنے اوپر کون انگلی اٹھاتا ہے آج کے دور میں؟ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حنزلہ۔ حنزلہ نام رکھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ آپ کے گاؤں میں کسی کا نام حنزلہ ہے؟ بہت ریئر، شاید پورے گاؤں میں ایک دو لوگوں کا نام۔ جو اچھے نام ہیں، جو صحابہ کے نام ہیں، وہ نام ہم نہیں رکھتے، اور الٹے سیدھے نام، خاص طور سے بنگال میں، جھارکھنڈ میں مجھے جب لوگ نام بتاتے تو میں حیران رہ جاتا ہوں، اتنے الٹے سیدھے نام، اتنے غلط سلط نام ماں باپ نے رکھ دیے نام۔ بھائی نام جو ہوتا ہے نا، نام وہ انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ہمیں ہمارے نام سے پکارا جائے گا، تو نام تو کم سے کم ڈھنگ کا رکھو۔ یہ گڈو، پپو، ببلو، گولو، مولو ختم کرو، یہ سب نبی کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ بڑا پیارا نام ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بچہ پیدا ہو حنزلہ نام رکھ دو۔ حنزلہ بڑے پیارے صحابی ہیں اللہ کے رسول کے۔ جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن اترتا تھا، اس قرآن کو لکھنے والے صحابی حضرت حنزلہ۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق حال چال پوچھتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں کہ اے حنزلہ کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اے ابو بکر میں بہت پریشان ہوں، میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ کہا بات کیا ہے، کیوں ٹینشن میں ہوں، کیوں پریشان ہوں؟ کہا اے ابو بکر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، اور اللہ کے رسول ہمیں جنت کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، جہنم کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے رہتے ہیں ہمیں جنت یاد آتی ہے، ہمیں جہنم یاد آتی ہے، لیکن اے ابو بکر جب ہم گھر چلے جاتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں میں لگ جاتے ہیں، اپنے پریوار میں لگ جاتے ہیں، اے ابو بکر پھر دل میں جنت کا خیال نہیں آتا، پھر دل میں جہنم کا خیال نہیں آتا۔ تو اے ابو بکر مجھے ایسا لگتا ہے نافق حنزلہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، کیونکہ منافق کا جو دل ہوتا ہے وہ ایک حال میں نہیں رہتا ہے، اس کے دل میں کبھی اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، کبھی اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اے ابو بکر مجھے ایسا لگ رہا ہے میں منافق ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حنزلہ کو اپنی فکر ہوئی، دوسروں پر فتویٰ نہیں لگایا فلاں منافق ہو گیا، فلاں منافق ہو گیا، کہا کہ اے ابو بکر میں منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق بولے یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، جو پوزیشن تم بتا رہے ہو، جو حالت تم بتا رہے ہو وہ حالت تو میری بھی ہے۔ میں بھی نبی کے پاس جب بیٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جنت آنکھوں کے سامنے، جہنم آنکھوں کے سامنے، لیکن جب گھر چلا جاتا ہوں، بیوی بچوں میں لگ جاتا ہوں تو واقعی میں دل کے اندر وہ بات تو نہیں رہتی ہے۔ تو چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس چل کر کے اس مسئلے کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا صحابہ کے اوپر جب کوئی پرابلم آتی تھی، جب کوئی کنفیوژن آتی تھی، جب کوئی مسئلہ آتا تھا، وہ اللہ کے نبی سے کلیئر کر لیتے تھے۔ شعبان کا مہینہ آیا، شعبان کی 15 تاریخ آئی،
ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی شب برات منا رہے ہیں، رات رات بھر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قبرستان میں جا کے کھڑے ہو کر کے دعائیں کی جا رہی ہیں، اگربتیاں سلگائی جا رہی ہیں، حلوے بنائے جا رہے ہیں۔ کوئی سوال کرے یہ حلوہ بنانا کیسا ہے، یہ نماز پڑھنا کیسا ہے، یہ رات رات بھر عبادت کرنا کیسا ہے، یہ اگربتی سلگانا کیسا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، طریقہ وہی رہے گا جو 1400 سال پہلے کا طریقہ تھا۔ آؤ ہم اپنے نبی سے چل کر کے پوچھتے ہیں، کیا ہمارے نبی نے شب برات منائی؟ کیا ہمارے نبی نے شب برات کے نام سے کوئی رات منائی؟ کیا ہمارے نبی نے 15 شعبان کی رات میں عبادت کی؟ کیا ہمارے نبی نے 15 شعبان کو روزہ رکھا؟ جب ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں پتہ یہ چلا ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے شب برات کے نام سے کوئی رات ہی نہیں ہے۔ ہاں میرے نبی جاگے ہیں، شب برات میں نہیں، شب قدر میں جاگے۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، میرے نبی اکیلے نہیں اپنے پورے پریوار کو جگاتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، اللہ کے نبی اپنے بیویوں کو اٹھاتے تھے، اپنی بچیوں کو اٹھاتے تھے، چلو اٹھو رمضان کا آخری عشرہ آ گیا ہے، چلو شب قدر کی تلاش کرو، چلو اللہ کی عبادت کرو۔ رات رات بھر میرے نبی نماز پڑھتے تھے۔ اگر شب برات کے نام سے بھی کوئی رات ہوتی، میرے نبی نے نماز پڑھی ہوتی، میرے نبی کے صحابہ نے نماز پڑھی ہوتی، میرے نبی کی بیویوں نے نماز پڑھی ہوتی۔ میرے بھائیوں نہیں پڑھی ہے اس کا مطلب یہ رانگ نمبر ہے، یہ غلط ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اور جو میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، اس کے لیے ہم اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ شب برات کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر یہ دونوں اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ ہمیں جنت کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، جہنم کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جنت ہماری آنکھوں کے سامنے، جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے، مگر جب ہم گھر چلے جاتے ہیں، بال بچوں میں لگ جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ پھر دل کی وہ حالت باقی نہیں رہتی ہے، دل کی وہ حالت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم منافق نہیں ہو۔ اے حنظلہ، اے ابو بکر، تم دونوں جو بات کہہ رہے ہو تم منافق نہیں ہوئے ہو، بلکہ جب تم میرے پاس بیٹھتے ہو اور میں تم کو جنت کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہوں، جہنم کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہوں، تو تمہارے دل کے اوپر جو اثر ہوتا ہے، اے حنظلہ، اگر ہمیشہ تمہارے دل کی وہی حالت رہے گی، اگر اللہ کا ڈر ویسا ہمیشہ رہے گا، تو تم اتنے بڑے نیک بن جاؤ گے، تم اتنے بڑے متقی بن جاؤ گے، اتنے بڑے پرہیزگار بن جاؤ گے، لصافحتکم الملائکہ، کہ فرشتے تم سے اتر کر کے تم سے ہاتھ ملانے آ جائیں گے، فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، مگر اتنے متقی اور پرہیزگار تم نہیں بن سکتے۔ دل کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، دل میں ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اے حنظلہ، تم اس سے یہ مت سمجھو کہ تم منافق ہو گئے۔ تو یہ جو سماج بگڑا ہوا ہے میرے بھائیوں، اس سماج کو سدھارنے کے لیے ہمیں یہ طریقہ اپنانا پڑے گا، ہمیں اپنی فکر کرنی پڑے گی، ہمیں دیکھنا پڑے گا ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہمیں اپنے کپڑے اور اپنے دامن اور اپنے کردار پہ جو دھبے ہیں پہلے ان کو دور کرنا پڑے گا۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو، اور ہمارے نوجوان بھائی اور ہماری مائیں بہنیں خاص طور سے اس حدیث کو سنیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے، بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کے روزے، ان کی زکوٰۃ، ان کے حج، ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔
اب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیاں برباد کر دے گا، تو حضرت ثوبان نے جو سوال کیا اللہ کے رسول سے، بڑا پیارا سوال کیا، صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ذرا کھول کھول کر کے بیان کر دیجئے، ان لا نکون مثلہم، تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں۔ حضرت ثوبان نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے ہم دوسروں کو تبلیغ کریں، دوسروں کو سمجھائیں، نہیں اے اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب ہوں گے ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے، وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، بس ان کے اندر ایک ہی کمی ہوگی، وہ جب اکیلے میں ہوں گے، جب تنہائی میں ہوں گے، جب بند کمرے میں ہوں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، آج آپ کے پاس برائی کے سارے سامان موجود ہیں، آپ بند کمرے میں کیا دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بات یاد رکھو اگر اکیلے میں ہم نے غلط کام کیے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، تو وہ ہمارے غلط کام ہماری نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ تو یہ پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج سدھر جائے تو ہمیں اس پر کام کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی فکر کریں۔